ممنوعہ فنڈنگ کیس کی تحقیقات FIA ان ایکشن، سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو طلب کر لیا، 11 اگست کو پشاور ہیڈ کوارٹرز پیش ہونے کی ہدایت۔ سابق اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میاں محمود رشید کو بھی اسی روز لاہور میں حاضری کا حکم۔ سندھ میں سیما ضیاء کی 12 اور عمران اسماعیل کی 15 اگست کو طلبی۔ PTI فارن فنڈنگ کیس کی تحقیقات، FIA نے 4 اکاؤنٹس کی چھان بین کے لیے باضابطہ اجازت لے لی، ایک ہی بینک کے 3 کھاتے بھی شامل، 5 رکنی ٹیم رقوم جمع کروانے اور نکالنے کی تفصیلات بھی اکٹھی کرے گی۔ فارن فنڈنگ ٹیکنیکل نہیں، سیدھا سادہ معاملہ ہے۔ PTI خیرات کا پیسہ سیاست کے لیے استعمال کرتی رہی۔ عمران خان نے مسلسل جھوٹ بولا، یہ کبھی صادق اور امین نہیں تھے بلکہ جھوٹے بنائے گئے تھے۔ 8 برس بعد چور پکڑے گئے، اب معصوم ہونے کی اداکاری کر رہے ہیں، یہ تماشا بند ہونا چاہیے۔ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات جاری، لسبیلا حادثے کے شہداء بھی اسی مشن پر نکلے تھے۔ افسوسناک واقعے کے بعد عمران خان مائنڈ سیٹ کے حکم پر شرمناک ٹرولنگ کی گئی۔ مریم وائن سے ایک شخص نے رواداری ختم کر دی، پاکستان کے اندر ہی پاکستان کے دشمن پیدا ہو چکے ہیں۔ لسبیلا حادثے کے بعد سوشل میڈیا پر مضمون مہم چلائی گئی، شہداء کو سیاسی موضوع بنانا قابل مذمت، یہ سیاست نہیں کچھ اور ہی ہے، اقتدار ان کے پاس ہو تو سب اچھا، مخالفین حکومت میں آ جائے تو گالم گلوچ، نئی نسل کو ایسی تربیت نہ دی جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ پاکستان کو قرضے کے حصول میں مشکلات کا سامنا، جن کو پہلے پیسے واپس نہیں کر سکے ان سے مزید مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ مشکل فیصلوں سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ مہنگائی پوری دنیا کا مسئلہ، جس ملک سے تیل خریدتے ہیں اس سے بھی سستا فروخت کر رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل کا کراچی میں خطاب، سابق حکومت پر تنقید۔ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے، 2023 کے الیکشن مہم کو نواز شریف لیڈ کریں گے۔ عمران خان نے قوم کے ساتھ کھلواڑ کیا، ٹھوس شواہد موجود، فارن فنڈنگ کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ حمزہ شہباز کی لندن میں گفتگو۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں اور فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ، وزیر اعظم کی زیر صدارت فالو اپ اجلاس۔ شہباز شریف کی NDMA اور PDMA کو ریلیف کی سرگرمیاں مزید مؤثر بنانے کی ہدایت۔ بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی، مزید 6 افراد جان کی بازی ہار گئے، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 176 تک پہنچ گئی، 4742 مکانات منہدم، 23,000 سے زائد مویشی بھی ہلاک۔ پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس، 4 نکاتی ایجنڈا منظور، یوم عاشور کے لیے فوڈ پروف سیکیورٹی پلان کی بھی منظوری۔ صوبے میں 9 اور 10 محرم کو ڈبل سواری پر پابندی ہوگی، حساس مقامات اور جلوس کے راستوں پر موبائل سروس بھی معطل رکھنے کا فیصلہ۔ لسبیلا ہیلی کاپٹر حادثے پر اظہار افسوس۔ تحریک انصاف 13 اور 14 اگست کی درمیانی شب اسلام آباد میں پاور شو کرے گی، سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، شرکاء کو قومی اسمبلی سے استعفوں کے حوالے سے قانونی حکمت عملی پر بریفنگ۔ امپورٹڈ حکومت انتخابات سے بھاگ رہی ہے لیکن عوام بھاگنے نہیں دیں گے۔ 13 اگست کی رات پورا پاکستان اسلام آباد میں اکٹھا ہوگا، انتخاب یا انقلاب۔ PTI چیئرمین اسی جلسے میں اقلیت عمل کا اعلان کریں گے۔ فواد چوہدری کا ٹویٹ۔ مردہ قرار دیے گئے 1,15,000 سے زائد ووٹرز زندہ تسلیم۔ الیکشن کمیشن کے ووٹر لسٹوں کے حوالے سے بڑا انکشاف، پہلی تصدیقی مہم میں 32,08,895 ووٹرز کو مردہ قرار دیا گیا تھا، دستاویزات میں ٹائپنگ کی غلطی مان لی گئی۔
یاسمین راشد دوبارہ قلمدان سنبھالتے ہی سرگرم، اعلیٰ سطح اجلاس میں ڈاکٹرز کی نئی بھرتیوں، صحت کارڈ کے اجراء اور ڈینگی کی صورتحال کا جائزہ، سرکاری ہسپتالوں میں علاج معالجے کی بہترین سہولیات کی فراہمی ترجیح قرار۔ اور کامن ویلتھ گیمز میں ایک اور میڈل پاکستان کے نام، ریسلنگ 57 کلو گرام کیٹیگری میں علی اسد کی کیوی حریف سورن سنگھ کو شکست، کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ 74 کلو گرام کیٹیگری میں شریف طاہر اور 97 کلو گرام کیٹیگری میں طیب رضا بھارتی پہلوانوں سے ہار گئے۔ شجر عباس 200 میٹر دوڑ کے فائنل میں ناکام۔